آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پٹھان کون ہے اور کس نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، پٹھان ایک ایسی قوم ہے جو کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرتی۔ ان کا بچہ بہت بہادر ہے۔ انہی پٹھانوں نے امریکہ جیسے سپر پاور ملک کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب سکندر اعظم جیسے شخص نے پٹھانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پٹھانوں نے اسے بھی بھگا دیا۔ آخر یہ پٹھان کون ہے اور کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، پٹھان کو اخوان کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام اخوان تھا اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد محترم حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو آرڈر کریں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے اخوان کو اپنی زبان سکھائی۔ بعد میں یہ زبان پختون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پٹھانوں کی اصلیت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے اور 12 قومیں چلیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق انہی قوموں میں سے ایک قوم پٹھانوں پر بھی مشتمل تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو اس وقت پٹھان قوم کے سردار جن کا نام کیش عبد الرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ کیش عبرانی لفظ ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرشید پسند فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح انہیں پہلے پختون صحابی ہونے کا اعزاز ملا۔ آج پختون وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب شامل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخوان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے واقعہ کچھ یوں ہے۔ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے اخوان بھائیوں کو جہاد پر بلا لو۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان یعنی خراسان کی طرف گئے اور ادھر پہنچ کر افغانی سردار کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا۔ جلد ہی کیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اخوان نے آتے ہی مشرکین کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا صفایا کر کے اخوانیوں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اسی وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ بتان، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے اور ان کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اس مرد یعنی کیش عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہوگا جس کے افراد قیامت تک سلامتی کے ساتھ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب لفظ بتان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سخت مضبوط لکڑی، جو کہ بڑے بڑے سمندری جہازوں میں استعمال کی جاتی ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ نام پٹھانوں کے لیے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ لفظ بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اس قوم کا ذکر قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جو بر صغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا ان میں کافی بڑی تعداد ان پٹھانوں کی بھی ہوگی۔ اس لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا رستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ یہ کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ جبکہ بعض دوسری حدیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا، لہٰذا اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو دھول چٹا دینا اور بھگا دینا بے شک یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ساری کی ساری باتیں روایات پر مبنی ہیں جو کہ کتابوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔